الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے، جس نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا. درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حاضرین جمعہ، والدین کے تعلق سے مختلف باتیں قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی گئیں. آج خطبہ جمعہ کے اندر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے فائدے کیا ہیں، اس کا انعام کیا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں، انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جو بھی باتیں بیان کی جائیں ان باتوں کو بغور سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جہاں والدین کے بہت سارے احسانات ہم پر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ ان کے حقوق بیان کیے. جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ ایسے اعمال ہیں جو بہت زیادہ محبوب ہیں، بہت زیادہ پسندیدہ ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا ای العمل احب الی اللہ عز وجل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو جو اعمال سب سے زیادہ پسند ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں، ان میں سے پہلا عمل وہ ہے الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر قائم کرنا. نماز کو اس کے وقت پر قائم کرنا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر جو چیز آپ نے بیان فرمائی وہ یہ کہ ثم بر الوالدین. ثم بر الوالدین دوسرے پر آپ نے فرمایا کہ اللہ کو جو محبوب عمل ہیں، جو پسندیدہ عمل ہیں، ان میں دوسرا عمل جو ہے وہ ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرا سوال کر دیتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون؟ تو تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. ہم اور آپ یہاں پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں کہ پہلے آپ نے یہ کہا کہ پہلا عمل الصلاۃ علی وقتہا، نماز اس کے وقت پر قائم کرنا. دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کہا؟
والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور تیسرے نمبر پہ کہا کہ جہاد کرنا اللہ کے راستے میں۔ تو جہاد سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو بیان کیا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ انسان جہاد کرنے جاتا ہے اور اس میں شہید ہو جاتا ہے، اس کا مقام مرتبہ ہے، لیکن یہاں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کرنے پر جہاد سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ اللہ کو جو سب سے محبوب عمل ہے ان میں نماز کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اچھا بنتا۔ اور آگے چلیے، ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور ان کی خدمت کرنے کو ہی جہاد کہہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ جہاد کی اجازت دے دیجیے۔ غور سے سنیے کیا سوال کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے جہاد کی اجازت چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بھی جہاد کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا سوال کیا؟ آپ نے اس سے سوال کیا، اَلَكَ أَبَوَانِ، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جاؤ ان دونوں کی خدمت کر کے جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ تمہارے لیے جہاد ہے۔ گویا والدین کی خدمت کرنا یہ خود ایک جہاد ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاد سے افضل کون سا عمل ہے؟ والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی ہی ایک دوسری روایت ہو، کہتے ہیں ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک دوسری روایت کے مطابق کہ اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشتسیر فی الجہاد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ہجرت اور جہاد پر آپ کی بیعت چاہتا ہوں۔ آپ غور کیجیے، ہجرت کیونکہ بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کا ایک مقام ہے۔ وہ کیا سوال کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت اور جہاد پر آپ کی بیعت چاہتا ہوں، اور اس پر میں اللہ سے اجر کا طلبگار ہوں۔ یعنی یہ عمل میں ہجرت اور جہاد میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اجر دے، مجھے نیکی دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا، هل من والدیک احد حی، کیا تمہارے والدین میں سے، ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ تمہارے والدین میں سے، ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے؟ اس نے کہا، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ اور کہا، کیا تم اللہ سے اجر کے طلبگار ہو، اللہ سے اجر چاہتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے اجر چاہتا ہوں، نیکی کا طلبگار ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، فرجی الی والدی، تم لوٹ جاؤ اپنے ماں باپ کی طرف، اپنے والدین کی طرف چلے جاؤ تم، فاحسن صحبتہما، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یہ جہاد اور ہجرت سے بھی تمہارے لیے افضل ہے۔ غور کیجیے، والدین کی خدمت کرنا یہ جہاد اور ہجرت سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابہ رسول کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، اور صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نیکی دے، مجھے اجر دے۔ اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے والدین کے پاس لوٹ جاؤ، ان کی خدمت کرو، یہ تمہارے لیے ان دونوں عمل سے بہتر ہے۔ تو والدین کی خدمت کرنا یہ بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک سے نوازا ہے اور زندہ ہیں، اور اگر وہ خدمت کرتا ہے تو اس سے بڑا خوش نصیب اور کوئی شخص نہیں۔
اس سے بڑا خوش نصیب اور کوئی شخص نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ والدین کی خدمت کرنا یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے. حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا استشیرہ فی الجہاد، اور جہاد کے بارے میں آپ سے مشورہ لینے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے، تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین زندہ ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے معاویہ بن جاہمہ، جاؤ اپنے والدین کے پاس، الزمہما فإن الجنة تحت أرجلهما، کہ اے معاویہ بن جاہمہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہو، ان کو لازم پکڑ لو. کیوں؟ فإن الجنة تحت أرجلهما، اس لیے کہ جنت تمہارے والدین کے قدموں کے نیچے ہے. جنت کہاں ہے؟ تمہارے والدین کے قدموں کے نیچے ہے. یعنی والدین کی خدمت میں ہی جنت ہے. اور تم جہاد میں جانا اس لیے چاہتے ہو کہ تاکہ تم جہاد کے اندر لڑو، شہید ہو جاؤ اور تمہیں جنت مل جائے. جب تمہیں جنت ہی چاہیے تو جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا آدمی جنت کے اندر داخل ہو جائے. تو غور کیجئے، والدین کی خدمت کرنے والا کہاں داخل ہوگا؟ جنت کے اندر داخل ہوگا. ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی خدمت کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی خدمت کرنا اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے، اور ماں باپ کی خدمت کرنے والے کا اتنا بڑا مقام ہے کہ آئیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. آپ اندازہ لگائیے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا اپنی اولاد کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے، اولاد کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یمن کے اندر ایک اویس القرنی نام کے ایک شخص رہتا ہے، اور وہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہے، لیکن اس کی ماں بوڑھی ہو چکی ہے اور وہ اپنی ماں کی بہت زیادہ خدمت گزار ہیں، اپنی ماں کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں، اور وہ ایمان لا چکے ہیں. وہ آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی ماں انہیں اجازت نہیں دے رہی ہے اور وہ اپنی ماں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات رکھی اور کہا اے میرے صحابیوں، یمن کے اندر اویس القرنی نام کا ایک شخص ہے جو اس وقت کے سب سے نیک تابعی ہیں. وہ تابعی تھے کیونکہ انہوں نے نبی سے ملاقات نہیں کی تھی، اگرچہ نبی کے زمانے میں وہ ایمان لائے تھے لیکن نبی سے ملاقات نہیں تھی، اس لیے وہ صحابی نہیں ہیں، وہ تابعی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سب سے بہتر تابعی اویس القرنی ہے، لہٰذا اگر ان سے تمہاری ملاقات ہو جائے، کس سے کریں؟ اپنے صحابہ سے کریں جو آپ کے سامنے موجود ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں. اس کس کے بارے میں؟ جس نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے صحابیوں، اگر تم میں سے کوئی اویس القرنی کو دیکھ لے اور اس سے ملاقات ہو جائے تو اویس القرنی سے اپنے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کروا لینا. لو اقسم علی اللہ لامر، کہ اویس قرنی وہ جب اللہ کے اوپر کوئی قسم ڈال لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے، ان کی قسم کو پورا کرتا ہے. تو اے میرے صحابیوں، اگر اویس قرنی سے تمہاری ملاقات ہو جائے تو اللہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا. نبی کا انتقال ہو گیا، حضرت عمر فاروق کا زمانہ آتا ہے. جب کوئی قافلہ حج کرنے کے لیے آتا یمن سے تو حضرت عمر فاروق اس قافلے والے سے پوچھتے کہ کوئی تم میں سے اویس القرنی ہے؟ اویس بن عامر القرنی، یعنی کرن، یہ یمن کے اندر کرن کا قبیلہ اس کی شاخ مراد سے تعلق رکھتے تھے. تو حضرت عمر فاروق نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں اویس قرنی یعنی کرن کا کوئی اویس نام کا شخص ہے؟ تو کہا نہیں. اگلی سال اسی طریقے سے آتے آتے سن 22 ہجری کے اندر ایک قافلہ آتا ہے. پھر حضرت عمر فاروق پوچھتے ہیں کہ کیا تم میں کوئی اویس بن عامر نام کا شخص ہے جو کرن سے تعلق رکھتا ہے، جس کی ساکھ مراد ہے؟ تو ایک شخص اٹھتا ہے، کہتا ہاں میں اویس قرنی ہوں.
کیا بات ہے، میں ہی اویس کرنی ہوں۔ حضرت عمر فاروق اس سے پوچھتے ہیں کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں میری ماں زندہ ہے۔ کہا کیا تمہاری ماں بوڑھی ہو چکی ہے؟ کہا ہاں میری ماں بوڑھی ہو چکی ہے۔ کیا تم یمن کے اندر جو کرن ہے اور اس قبیلے کی شاخ جو مراد ہے کیا اس سے تعلق رکھنے والے ہو؟ کہا ہاں میں وہیں سے تعلق رکھنے والا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اس کے پاس آتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں اے اویس کرنی، تم میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کر دو۔ غور کیجیے، امیر المومنین ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے اور اس سے مغفرت کی دعا کروا رہے ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ اویس کرنی سے کہہ رہے ہیں کہ تم میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کر دو۔ حضرت اویس کرنی کہتے ہیں امیر المومنین، اے عمر، آپ نے نبی کو دیکھا ہے، آپ نے نبی کی صحبت میں رہے ہیں، آپ نے نبی کی باتیں سنی ہے، آپ ان کے ساتھ رہے ہیں اور آپ مجھ سے دعا کرانے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ مجھ سے مغفرت کرانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اویس کرنی، تمہارے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بیچ میں کہا تھا کہ اویس کرنی جب تمہیں مل جائے تو ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا لینا، وہ بڑے نیک انسان ہیں اور اپنی ماں کی بڑی خدمت کرنے والے ہیں، ان سے جب ملے تو ان سے مغفرت کی دعا کروا لینا۔ غور کیجئے کہ یہ حضرت اویس کرنی کو یہ مقام کیسے ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص اویس کرنی سے ملاقات کر لے تو اپنے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کروا۔ یہ کیوں ان کو مقام ملا ہے؟ اس لیے مقام ملا کہ اپنے ماں کی خدمت کیا کرتے تھے، حد سے زیادہ اپنی ماں کی خدمت، ہمیشہ ماں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ آپ چاہتے تھے جانا کہ اللہ کے نبی کے پاس ہم جائیں، نبی سے ملاقات کر لیں، لیکن ماں اجازت نہیں تھی اور ماں کی نافرمانی کرنا گوارا نہیں کیا۔ حالانکہ چاہتے نافرمانی کر دیتے، چلے جاتے کہ ہم نبی کے پاس جا رہے ہیں، لیکن نہیں جانتے تھے کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے۔ ماں کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا اسلام کے اندر کتنا اس کا بڑا مقام ہے۔ اس لیے ماں نے کہا نہیں، اجازت نہیں ہے، نہیں دے۔ تو ماں کی خدمت کرنا یہ بڑے اجر و ثواب کی بات ہے میرے بھائیوں۔ آئیے آخری حدیث سنا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا کہ وہ آدمی سب سے بڑا بدنصیب ہے، سب سے بڑا بدنصیب وہ شخص ہے جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پالے اور جنت میں داخل نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، 3 مرتبہ کہا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کون سا آدمی ہے جس کی ناک خاک آلود ہو؟ رغم انفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس آدمی کی ناک خاک مل جائے، وہ آدمی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جس کی ناک خاک آلود ہو، جو خاک میں مل جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا من ادرک والدیک عند الکبر او احدہما ثم لم يدخل الجنہ، وہ آدمی کی ناک خاک آلود ہو اور وہ آدمی سب سے بڑا بدنصیب ہے جس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک اس کو مل جائے بڑھاپے کی عمر میں اور پھر اس کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکے، وہ سب سے بڑا بدنصیب شخص ہے۔ تو اگر ہمارے والدین ہمارے بیچ موجود ہیں تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے والدین ہمارے سامنے موجود ہیں اور ہم ان کی خدمت کر لیں۔ اگر ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھتے ہیں، تو میرے بھائیو یہ عمل اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے کرنے کی وجہ سے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ والدین کی خدمت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ تو میرے بھائیو اگر ہم خوش نصیب بننا چاہتے ہیں اور جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی خدمت کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر داخل کر سکے۔ آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں ان باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، توحید پر رکھے اور جو ہمارا خاتمہ ہو توحید فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ،
ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ انشاءاللہ ماہانہ پروگرام اس اتوار کو صبح 9 بجے اسی مسجد کے اندر ہوگا۔